سوال ہے واقعہ حرہ. واقعہ حرہ اصل میں کربلا کے بعد پیش آنے والا ایک حادثہ ہے. یزید بن معاویہ کے دور میں کربلا کا واقعہ جب پیش آیا جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اس کے بعد حرہ کا واقعہ پیش آیا. حرہ کہتے ہیں اصل میں نوکیلے پتھروں کی سرزمین کو. مدینہ منورہ میں کچھ علاقہ ایسا ہے جو نوکیلے پتھروں کی سرزمین ہے اور وہ بہت دور تک پھیلتا چلا گیا ہے. ان علاقوں میں یہ واقعہ پیش آیا جس کی بنیاد پر اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. واقعہ حرہ میں مسلمانوں کے درمیان آپسی اختلاف ہوا. ظاہر سی بات ہے یہ صحابہ کرام کے دور کے بعد کی بات ہے، یا صحابہ کرام میں بعض لوگ ایسے تھے جو باحیات تھے، ادھر ادھر جا کر کے سکونت پذیر ہو گئے تھے، کم صحابہ باقی تھے، بڑے صحابہ کرام کی وفات ہو چکی تھی. تو واقعہ حرہ میں مسلمانوں کے درمیان اموی لوگوں میں کچھ گروہ بندیاں ہو گئیں اور کچھ آپس میں مل جل کر کے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، جس کی بنیاد پر بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے. صحابہ کرام کے بچے بھی اس میں شہید ہو گئے. یہ ایک بڑا حادثہ تھا جو اس دور میں پیش آیا تھا، لیکن اس حادثے کو ہم اس طریقے سے پیش کرنے کے قائل نہیں ہیں جس طریقے سے پیش کر کے صحابہ کرام یا تابعین کے اوپر تنقیص یا تنقید کی جاتی ہے یا ان کے اوپر لعن طعن کیا جاتا ہے. وہ ان لوگوں کے اپنے معاملات تھے اور آپس میں غلط فہمیوں یا اجتہادی غلطیوں کی بنیاد پر اس طرح کی چیزیں پیش آتی تھیں. یقیناً جو چیز غلط تھی وہ غلط تھی، اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو یہ واقعہ حرہ ہو یا کربلا کا واقعہ ہو، ان چیزوں میں اس موقف کو سامنے رکھنا چاہیے. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یزید بن معاویہ مسلمانوں کے حکام میں سے ایک حاکم تھے، وہ صحابی نہیں تھے اور ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، لہٰذا ان ساری کی ساری چیزوں کو سامنے رکھا جانا چاہیے. انسان تھے، بشری تقاضے سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں کی بنیاد پر ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا یا ان کے مقام سے خارج نہیں کیا جا سکتا. لوگوں نے ان کو نشانہ بنا کر کے زانی یا شرابی تک کہہ دیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں انصاف کے خلاف ہیں. جو غلطی تھی وہ اپنی جگہ پر ہے، جو اچھائیاں تھیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لہٰذا ہمیں اسی اعتقاد سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے.